السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آہیا ٹی وی گلگت بلتستان اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں زاہد حسین۔ عوامی ایکشن کمیٹی بلتستان کے چیئرمین و رہنما سول سوسائٹی نجف علی نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان مسائلستان بنا ہوا ہے، جبکہ ہمارے نوجوانوں کو ملکی سیاست پر تبصرے سے فرصت نہیں مل رہی۔ جہاں جائیں امریکی سازش پر تبصرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نوجوانوں کے نام اپنے فیس بک پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ جہاں جائیں امریکی سازش پر گفتگو سننے کو ملتی ہے۔ عبادت گاہیں ہوں یا سرکاری دفاتر، ہسپتال ہو یا بس اسٹینڈ، ہر جگہ بیرونی مداخلت کے چرچے ہو رہے ہیں۔ یہ حکومت کب تک چلے گی؟ یہ خان کے جلسے میں عوام زیادہ تھے یا مریم نواز کے؟ انہی سوالوں کے سوا عوام کے ذہنوں میں کچھ نہیں۔ گلگت بلتستان میں عدم اعتماد کی تحریک کب آئے گی؟ گورنر کون بنے گا؟ الیکشن کب ہوں گے؟ ہر سو یہی پوچھا جا رہا ہے۔ نجف علی نے کہا کہ نہ آپ کے کہنے پر امریکہ اپنی پالیسی بدلے گا اور نہ ہی حکومتوں کے گرنے اور بننے میں آپ کا کوئی کردار ہوگا۔ خان یا مریم کے جلسے میں عوام کے ہونے یا نہ ہونے سے آپ کو کیا ملے گا؟ یہاں کے عدم اعتماد میں بھی آپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی گورنر کے انتخاب کے لیے آپ سے کوئی رائے مانگ رہا ہے۔ خدا را بیجا تبصرے سے بچیں۔ لوڈ شیڈنگ، تعلیم، صحت، رسل و رسائل، سڑکیں، صاف پانی، بنیادی انسانی حقوق اور بلدیاتی انتخابات کے لیے آواز اٹھائیں۔ کوئی بھی سرکاری افسر 11 بجے سے پہلے دفتر نہیں آتا۔ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز مریضوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اسکولوں میں تعلیم کی کیا صورتحال ہے؟ گلگت بلتستان میں کتنے منصوبے زیر التوا ہیں؟ ان مسائل پر بات کریں۔ گلگت بلتستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے تجاویز دیں۔ ایک دوسرے کا احترام کیجیے۔ الزام تراشیاں، غیر ضروری مباحثے میں مت پڑے۔ نامعقول و متنازعہ تحریر و تقریر سے اجتناب کریں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایجادات میں اور ہم ایان علی، فرح گوگی، خان اور مریم کے جسم کی فوٹو شاپ میں مصروف ہے۔ آہیا ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، سنیے۔ اس وقت گلگت بلتستان مسائل کا گڑھ بن چکا ہے۔ گلگت بلتستان کی زمینوں پر جو ہے سرکار قبضے کر رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے معدنیات پر قابض ہو رہا ہے۔ گلگت بلتستان کی جنگلات، گلگت بلتستان کے پہاڑ محفوظ نہیں ہے۔ گلگت بلتستان میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے۔ اسکردو کے ہسپتال میں MRI مشین، CT سکین مشین نہیں ہے۔ گلگت اسکردو روڈ محفوظ نہیں ہے۔ اس مطلب ہمارے دیامر کے عوام، دیامر کے یوتھ جو ہے نا دیامر ڈیم کے لیے پریشان ہے۔ ہمارے روندو زلزلہ متاثرین جو ہے ان کو مناسب جگہ فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اسکولوں میں بچوں کو داخلے نہیں مل رہا ہے۔ ہمارے ہسپتالوں میں علاج جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اس دوران مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہندوستان کے جوانوں کو وہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں۔ صبح شام مریم نواز کے پوسٹ چلا رہے ہیں، بلاول بھٹو کے لیے احتجاج کر رہے ہیں یا عمران خان کے لیے پریشان ہیں۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا را پہلے گلگت بلتستان کا سوچ۔ ہمارے چھور بڑھ کے عوام مطلب پچھلے ایک مہینے سے سڑکوں پہ، چونکہ وہاں فوجی جوان 3 سال پہلے غائب ہوا تھا، آج ان کو جو ہے تھانے بلایا جا کر تشدد کیا جا رہا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں گلگت بلتستان کے جوانوں سے کہ خدا را پہلے گلگت بلتستان کا سوچے۔